آسمانوں میں۔ اقبال نے نوجوانوں کو شاہینوں سے تشبیہ دی اور انہیں پرواز کرنے کی تلقین دی، اور کہا کہ جب ان کی عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو وہ آسمانوں سے آگے تک دیکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں اس عقابی روح کو بیدار کرنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، چونکہ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کا دور ہے، جس میں نئی ٹیکنالوجیز، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ روبوٹکس ہیں، چاہے وہ نیو مین میڈ میٹیریلز ہیں، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ بائیو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، چاہے وہ بگ ڈیٹا ہے، چاہے وہ اور کوئی ٹیکنالوجی ہے، یہ سارا اسپیس ٹیکنالوجی ہے، یہ سب ٹیکنالوجیز انسانوں کی ترقی کے قاعدے تبدیل کر رہے ہیں۔ جو قاعدے ترقی کے پچھلے 400 سالوں میں انسانوں کے پاس تھے وہ سب متروک ہو رہے ہیں، ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں۔ آئندہ وہی قوم ترقی کرے گی جو سائنس اور ٹیکنالوجی انوویشن کے اندر خود کو لیڈر کے طور پہ منوائے گی۔ اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ بحیثیت منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم دینے سے ہے، اور ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن سے جوڑنے پہ ہے۔ اور اسی لیے ہم نے وزارت منصوبہ بندی نے بھی وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ ہم پاکستان میں ہر سال انشاءاللہ تعالی اس اسپیس ویک کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں گے، جس سے اپنی نئی نسل کو اسپیس کی رازوں سے جوڑنے کے لیے، انہیں سلجھانے کے لیے، ان میں ایمبیشن پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ نسل انشاءاللہ تعالی، اقبال نے جیسے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ وہ نسل ہوگی جو ستاروں کو کانکر کرے گی، اور وہ کام جو ہماری نسل نہیں کر سکی انشاءاللہ تعالی یہ بچے اور یہ بچیاں اپنے دور کے اندر کر کے پاکستان کا جھنڈا اسپیس کے اندر چاند کے اوپر بھی لہرائیں گے اور مختلف سیاروں کے اوپر بھی لہرائیں گے۔ اسی طرح اقبال نے کہا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ روز مرہ کی جو زندگی کا دھندا ہے اس میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، تمہارے سامنے ایک اعلیٰ مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو ستاروں پہ، ستاروں سے آگے جو جہان ہیں ان پہ کمند ڈالنے کے لیے استعمال کرو۔ اسی طرح اقبال نے ایک بہت اچھی تشریح کی ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں کے زوال کی نشاندہی کرتی ہے۔ اقبال ایک بڑے درد دل والے شاعر تھے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اقبال کی فکر اور شاعری کے ساتھ خود کو آج پھر اسی طرح جوڑیں جیسے مسلمانان جنوبی ایشیا نے اقبال کی فکر کے ساتھ جڑ کر غلامی کی زنجیروں کو کاٹا تھا۔ آج ہمیں پھر اس فکری غلامی سے نکلنا ہے، اس معاشی غلامی سے نکلنا ہے جس میں ہمیں اغیار نے جکڑ رکھا ہے۔ اپنے اوپر اعتماد پیدا کرنا ہے، خود انحصاری حاصل کرنی ہے، اور اس کا راستہ اقبال نے بہت آسان لفظوں میں یوں بتایا، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، کس طرح ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و انجم ہیں محکوم نہیں محکوم تیرے کیوں، مہر و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے جو اقبال نے ہمارے سامنے رکھی ہے،
اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مشن کے اوپر دوبارہ لوٹیں، کیونکہ جیسے کہا گیا کہ یہ جو اسپیس ویک ہے اس کا موضوع سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 7واں متاثر ترین ملک ہے۔ اگر ہم اسپیس کے اندر مہارت حاصل کریں گے ٹیکنالوجی میں تو ہم کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم موسم کی تبدیلیوں کا بہتر مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اپنے پیداوار پر، زراعت پر مرتب ہونے والے اثرات کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صرف موسمیات ہی نہیں، صرف ڈیزاسٹر ہی نہیں، اسپیس ٹیکنالوجی آج دنیا کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں حاوی ہو چکی ہے۔ اگر آپ راستہ تلاش کرتے ہیں، ہر شخص جو گوگل میپ استعمال کرتا ہے اس کی پشت کے اوپر بھی اسپیس ٹیکنالوجی ہے۔ اسی طرح آج جو جہازوں میں سفر ہوتا ہے یا جس طرح کی GIS استعمال ہوتا ہے وہ سب اسپیس ٹیکنالوجی کے منہون ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 4 سے 10 اکتوبر تک اسپیس ویک منایا جاتا ہے۔ دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز انسانی ترقی پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ممالک اسپیس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارے نوجوان تحقیق اور تسخیر سے کائنات کے رازوں پر غور کریں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا نہ